اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقانہ الحمید الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ پرہیزگاران زلمی دراشی دولے دپارا پرہیزگاران زلمی دراشی دسیالے دپارا چسینی انہی سی بربندے دبولے دپارا او دا آزادے ناوے پا مہر کی سرون اگواری دا آزادے ناوے پا مہر کی سرون اگواری مین پا دین زلمی دراشی دولے دپارا۔ یہ میرے خیال میں ہماری خوش قسمتی ہے امیر محترم الحمدللہ پشتونوں کے ساتھ محبت کی وجہ سے کافی حد تک پشتو سمجھنے لگے ہیں۔ آزادے ناوے پمہر کی سرون اگواڑی میرے جدام جب فرماتے ہیں کہ جو آزادی کی دلہن ہے اس کی مہر کیا ہے؟ جب بندہ دلہن کو لے کے آتے ہیں تو مہر ضروری ہے، تو آپ فرماتے ہیں جو آزادی والی دلہن ہے اس کی مہر کیا ہے؟ آزادے ناوے دلہن کو کہتے ہیں آزادے ناوے پمہر کی سرون اگواڑی۔ یہ مہر مانگ رہے ہیں، نوجوانوں کے سر مانگ رہے ہیں، آزادی مانگی ہے تو نوجوان اپنے سر پیش کرے۔ آزادے ناوے پمہر کی سرون اگواڑی مین پدین ظلمی دراشی یہ ڈولے دپارا۔ جو اس دلہن کے لیے آگے آئے وہ اپنے سر پیش کرے مہر میں، یہ ڈولی اور یہ دلہن پھر اسی کی ہے جو اس راہ میں اپنے سر پیش کر کے اس کے لیے آگے بڑھے۔ اب حماس والے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے سروں کی قربانی پیش کر رہے ہیں۔ یقین کرے مجھے آج ایک بندے نے ایک صحافی بھائی نے کہا کہ وہ فلان کہہ رہے ہیں کہ تعداد بہت کم ہے۔ میں نے کہا وہ تو نظر آ رہا ہے، وہ تو آگے پیچھے نظر آ رہا ہے کہ کم ہے۔ آپ خود جا کر دیکھ لیں، ادھر بھی 1 کلومیٹر تک جائیں، ادھر بھی جائیں اور پھر اوپر بھی جائیں، نیچے بھی جائیں۔ میں نے کہا وہ بات چھوڑ دے، ہم انہیں باتوں کو تعداد پہ کبھی حضور کے غلاموں کی تعداد نہیں دیکھی جاتی، ان کے جذبے دیکھے جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب نیند چوک دھرنا میں تیسرے روز ہمارے کارکن گرفتار بہت زیادہ ہو گئے، باہر کے بھی گرفتار ہو گئے، جو اندر سے تھوڑے باہر جا رہے تھے وہ بھی گرفتار ہو گئے اور تعداد بہت کم رہ گئی۔ تو مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ بابا جی سے کہو کہ ہماری تعداد بہت کم رہ چکی ہے، کھانا پینا نہیں پہنچ رہا، بہت تکلیف ہے اور اس وقت تعداد بھی کم ہے، تو آپ ختم کر کے ایک بڑا اعلان کر کے ختم کریں، ہم پھر آئیں گے واپس۔ اور واقعی وہ حالت انتہائی آپ سب نے وہ حالت دیکھی ہے۔ جب میں آیا تو بابا جی گاڑی میں اسی وقت بیٹھے تھے، تشریف فرماتے، میں پیچھے بیٹھ گیا۔ پیر افضل قادری صاحب نے بابا جی سے فرمایا کہ یہ شفیق امینی کچھ کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا حضور اس طرح کی بات ہے کہ ہم بہت کم رہ چکے ہیں، لہٰذا اگر ہم کوئی بڑا اعلان کر کے ابھی ختم کر دیں تو یہ کیسا رہے گا؟ مجھے بابا جی نے فوراً فرمایا یہ آپ کی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا جی حضور مجھے لڑکوں نے کہا کہ آپ جا کے بات کریں۔ پھر بابا جی نے فرمایا کہ مجھے اسلام کی تاریخ میں کبھی دکھاؤ، کبھی تعداد کے بھروسے پر ہم نے جنگ جیتی ہو یا تعداد کے بھروسے پر ہم نے لڑائی ہو۔ اور پھر خدا کی قسم اس کے بعد جو بابا جی کی ایمان افروز جملے ہیں، وہ ایمان افروز جملے پہ اب بھی میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ بابا جی نے فرمایا بدر میں کتنے تھے، بدر میں کتنے تھے اور آلات کیا تھے، اسباب کیا تھے، ہماری تعداد نہیں دیکھی جاتی۔ طلحہ نے اپنے حواریوں سے کہا آخر وجہ کیا ہے؟ وہ تعداد میں بھی کم ہوتے ہیں، ان کے پاس تلواری بھی کم، ان کے پاس اسباب جنگ بھی کم، پھر وجہ کیا ہے کہ وہ آپ بڑوں کو یہ تعداد میں زیادہ کو لتاڑتے ہیں؟ تو ان کو اپنے حواریوں نے کہا وجہ اس کی ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ لیس منا رجل الا وهو يحب ان يموت صاحبه قبله وانا لنلقى قوما كلهم يحب ان يموت قبل صاحبه۔ کہہ رہے ہم میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو موت کو عزیز رکھتا ہو۔ ہر بندہ کہتا ہے آج میں جب میدان میں جاؤں
تو وہ جو میرا ساتھی ہے نا یہ پہلے ہو جائے، میں پیچھے سے صفوں میں اس کو آگے کروں، اگر کوئی تیر آ جائے گولی آ جائے اس کو لگے میں بچ جاؤں۔ یہ ہمارے لشکر کا حال ہے، لیکن ہم جن محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا سامنا کر رہے ہیں اس میں سے ایک بھی نہیں ہے جو موت سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹائے۔ وہ ہر روز موت کے لیے تڑپتے ہیں اور یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہے کاش آج اگر میدان میں موت آ جائے تو وہ کیا خوبصورت موت ہے جو ہمیں حضور کے دین کے لیے میدان جنگ میں آ جائے۔ اس لیے تو قلندر لاہور تڑپ اٹھے یہ غازی یہ تیرے پرستار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ یہ باہر جا کے جب تبصرے کرتے ہیں نا ان کو تحریک کے ان کارکنوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ اگر آ کے صرف 5 منٹ کے لیے بھی بیٹھ جائیں تب ان کو پتہ لگ جائے گا کہ یہاں پر ان کا بیٹھنا کس مقصد کے لیے ہے اور کس انداز سے ہے۔ دھرنے بھی بہت لوگوں نے دیکھے ہیں، احتجاج بھی بہت دیکھے ہیں، اور پارٹیوں کے پاس کارکن بھی جمع ہو جاتے ہیں تفریح کے لیے۔ وہ دن کو سال چھٹی دھوپ میں کوئی بھی آپ دیکھ اس کے بعد بھی دیکھیں گے۔ یقین کریں میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں، کوئی بڑا سے بڑا سیاسی جماعت یا مذہبی جماعت یہ دعویٰ تو کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جنون ہے، لیکن یقین کریں جو حقیقی جنون وہ بھی حضور کے عشق و وفا کے جنون لبیک کے پاس ہے۔ اس وقت اور وہ بابا جی کی خیرات ہے کہ آپ کے گھر سے جو خیرات ملی ہے اس دھوپ میں جہاں پر آرام نہیں ہو سکتا، آرام نہیں ہو سکتا، اور اس گرمی میں جس انداز سے یہ سارا دن ادھر بیٹھتے ہیں پورا دن، اس کی کبھی تاریخ میں مثال نہیں ملی۔ یہ بابا جی نے اس قوم کو اس انداز سے تیار کیا ہے، میں نے کہا اس کو نہ دیکھو یہ تعداد کتنی ہے، خدا کی قسم یہ ایک ایک جو ہے نا وہ ہزاروں پر باری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نظریے کے لیے خاطر یہاں پہ آئے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ہمیں اپنے امیر محترم نے اپنے ذات کے لیے یا اپنے پارٹی کے بقا کے لیے یہاں پہ نہیں بلایا، بلکہ ان سے سکتے بلکتے ان معصوم بچوں کو جو یہ ہے کہ یہودی صہیونی سیام دہشت گردی کر رہا ہے، اور اپنے اس ہمارے امیر محترم نے ایک مطالبہ رکھا ہے، اور اس مطالبہ میں یہ ہے کہ پاکستان اسرائیلی وزیر اعظم کو دہشت گرد قرار دے۔ جب آپ کے سامنے ان کے فوجی نے ایک شرط پر یہ لکھا ہے اور ایک فلسطینی مظلوم حامل عورت کی تصویر ہے اور اس کے اوپر انہوں نے بندوق تانی ہے اور پھر ساتھ میں لکھا ہے 1 shoot 2 kills، کہ اے مسلمانوں دیکھو میں ایک فائر کروں گا لیکن اس ایک فائر سے آپ کے اس فلسطینی ماں کی جان بھی لوں گا، اور ان کی پیٹ میں جو معصوم بچہ بھی دنیا میں بھی نہیں آیا میں ان کو بھی شہید کروں گا۔ کائنات میں اس سے بڑھ کر اور کوئی دہشت گردی ہے؟ کائنات میں بڑھ کر اس سے اور کوئی دہشت گردی نہیں۔ تو آپ یقین سے بتائیں کیا تحریک لبیک کا مطالبہ ناجائز ہے؟ اس وجہ سے آپ یقین کریں ہم نے جو بھی مطالبے رکھے ہیں وہ ایسے مطالبے ہیں کہ ایک امت مسلمہ کی ترجمانی ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ مجھے ایک بندے نے کہا کہ یہ کیا ہے آپ روڈ پر بیٹھے ہیں، میں نے کہا آپ کو پتا ہے جب عالمی میڈیا نے خبریں لگائی اور خبروں کا سرخیاں یہ تھی کہ پاکستان سٹینڈ وتھ فلسطین، پاکستان، اور وہ جو ہمارا الحمدللہ لاکھوں کا ہجوم تھا ہر طرف جو لیاقت باغ سے اب یہاں پر پہنچے ان کی تصویر لگا کے قائد پاکستان سٹینڈ وتھ، مجھے بتائیں نا اگر ہماری کسی فلسطین مظلوم ماں کو، ایک مظلوم بہن کو، ایک ہمارے نوجوان کے سامنے یہ تصویر آ جائے، یہ تصویر آ جائے نا، ہم اس چیز کو رو کہتے نا کہ ادھر ظلم ہو رہا ہے اور ادھر آپ مجرے کرا رہے ہیں، تو چلو اتنی دن پہ حصی اچھی نہیں ہے اگر آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ ایک گھر میں فوت کی ہوئی ہے اور دوسرے گھر میں ڈول باجے بج رہے ہیں، تو وہ فوت کی والا کم از کم اتنا تو کہے گا نا کہ اگر میرے ساتھ تم غم میں شریک نہیں ہو تو کم از کم ڈول باجے تو نہ بجایا کرو، خاموش ہی رہو۔ اگر وہ ہمارے بچے مظلوم وہ پاکستان کی حالت کو دیکھیں کہ ہم کٹ مر رہے ہیں، ہماری پناہگاہیں بھی محفوظ نہیں، ہمارے ہسپتال بھی محفوظ نہیں، ہمارے بچے بھی محفوظ نہیں، اور ہمارے پاکستان کے بھائی
اس وقت مجرے کر رہے ہیں، دل پہ کیا گزر رہی ہو، کیا ہائے اسی وقت اگر کوئی آہ نکلے ان کے دل سے، یقین کرے پھر ہم بچنے والے نہیں ہیں۔ لیکن خدا کی قسم آپ وہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں اگر ہمارے اس فلسطینی مظلوم ماں جس کے بیٹے میں شہید، جس کے بیٹیاں میں شہید، وہ سامنے دیکھے کہ پاکستان سٹینڈ وتھ فلسطین آپ کی اس بیٹنی کی وجہ سے، اور اس کے دل پہ جو اسی غم کی ماحول میں ایک خوشی کے لہر آ جائے کہ میرے پاکستان کے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ میرا وجدان اور ایمان کہتا ہے کہ خدا کی قسم وہ ایک لمحہ بھی ہمارے لیے مغفرت کا باعث بن